بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جناب اگلے احوال ہیں، احوال الاخت اللی، یعنی اللاتی بہن کے احوال جو ہیں، احوال الاخت اللی، اللاتی جو ہیں اخت اللی کے احوال کے ضبط کے لیے 5 جملے ہیں یہاں پہ۔ اب 5 جملے ہیں۔ اچھا، اخت اللی کہتے کسے ہیں؟ اخت اللی جو ہوتی ہے یہ باپ شریک جو بہن ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کہلائے گی؟ اخت علی کہلائے گی۔ اگر اب بھائی ہوگا تو اخ علی کہلائے گا، بہن ہوگی تو اخت علی کہلائے گی، یعنی جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور سراجیہ والوں نے اس کو کیا کہا ہے؟ الاخوات لابن، الاخوات لابن، یہ جو ہے نا ان کو وہ شمار کیا، الاخوات لابن جو ہے ان کو وہ شمار کیا گیا ہے۔ تو اب آ رہے ہیں اللاتی بہن بھائیوں کے احوال، اللاتی بہن کے احوال جو ہیں۔ بھائی تو اسبہ بنے گا، لیکن بہن جو ہوتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ یہ اصحاب اس میں سے فروز میں سے ہے، اس لیے اس کے بھی احوال جو ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب اخت علی کے احوال کے ضبط کے لیے 5 جملے ہیں۔ وہی والی بات، دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول باپ دادا وغیرہ ہیں، اچھا اگر وہ یا فرا مذکر، فرا مذکر بیٹا پوتا وغیرہ، فرا مذکر میں کیا آ جائے گا؟ بیٹا پوتا وغیرہ جو تھے یہ اس میں سے جو تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے آ گیا کہ فرا مذکر آ گیا، فرا مذکر، اور اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے، یعنی اس کا ریئل بردر، میت کا ریئل بردر کوئی موجود ہے، اگر عورت تھی یا مرد تھا جو فوت ہوا ہے تو اس کا ریئل بردر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ان سے کوئی موجود ہو تو اخت علی محجوب ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی، اصول، فرا مذکر اور اخ عینی جو ہے۔ میں نے بتایا تھا بنت الابن کے احوال میں کیا تھا؟ فرا مذکر میں سے کوئی تھا۔ اخت عینی کے احوال میں کیا تھا؟ اصول یا فرا مذکر میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ اور اخت علی کے احوال میں کیا آئے گا؟ اصول، فرا مذکر یا اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی موجود ہے، کوئی بھی ایک موجود ہوگا تو اخت علی کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی، یعنی اس کی چھٹی ہو جانی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی زندہ نہ ہو تو پھر 4 صورتوں میں سے کوئی ایک سے درپیش ہوگی، یا تو فرا مونس یعنی بنت الابن اور اخت عینی دونوں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ 4 صورتیں کیا پیش آئیں گی کہ جناب علی کے دیکھیں فرا مونس بھی موجود ہے اور اخت عینی بھی موجود ہے، دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں ہو سکتی ہیں۔ وہ تو پھپھی اور بھتیجی جو تھی وہ آپ کو پہلے ہم نے پڑھا تھا، وہ اسبہ بن جاتی ہیں، پھپھی اور بھتیجی وغیرہ کے چکر جو تھے۔ تو اگر وہ تو سکی پھپھی بنے گی نا، سگی پھپھی بن جائے گی، تو اس وجہ سے تو کہیں گے کہ جناب دیکھیں گے کہ یا تو فرا مؤنث اور اخت عینی دونوں ہوں گی، ٹھیک ہے، یا دونوں نہیں ہوں گی، یا دونوں نہیں ہوں گی، یا فرا مؤنث ہوگی اخت عینی نہیں ہوگی، یا اخت عینی ہوگی فرا مؤنث نہ ہوگی۔ 4 صورتیں ہیں نا، دیکھیں 2 ہوئے تو 2 کا پیر کیا بنے گا؟ 4 کے ساتھ وہ بنے گا نا، 4 صورتیں آ جائیں گی۔ کیا ہوگا کہ دیکھیں گے کہ جناب علی فرا مؤنث اور اخت عینی دونوں موجود، اچھا جی، سیکنڈ کیا بنے گا؟ دونوں موجود نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک موجود ہو ایک موجود نہ ہو، تو یا تو بنت موجود ہوگی اخت عینی موجود نہیں ہوگی، یا اخت عینی موجود ہوگی اور بنت موجود نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی بنت یا فرا مؤنث نہیں، بنت بھتیجی یا بیٹی بنت الابن وغیرہ یہ کوئی موجود نہ ہو، فرا مؤنث کہنا ہے اس لیے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں، یہ سب سے مشکل صورت بنتی ہے، یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں سے، لیکن اگر طریقے سے یاد کریں گے تو پھر مشکل نہیں رہنا کوئی بھی۔ تو اگر میت کی فرا مؤنث اور اخت عینی دونوں موجود ہوں گے تو اخت علی محجوب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ دونوں بھتیجی اور جو پھوپھی تھی یہ دونوں چھٹی کروا دیں گے، اس کی سوتیلی جو بہن تھی اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر میت کی فرا مؤنث اور اخت عینی دونوں موجود ہیں تو اخت علی محجوب ہوگی۔ اچھا، اگر دونوں موجود نہ ہوں تو پھر تو وہی صورت آسان ہو گیا، وہی بنت والی صورت آ گئی ہے، تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہوگی، لہٰذا اگر ایک ہو تو نصف لے گی، 2 یا 2 سے زیادہ ثلثان برابر شریک ہوں گے، اس کے ساتھ اخ علی بھی موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اخ علی جو ہے اس کا حقیقی بھائی جو ہے اس کا، اگر فرا مؤنث موجود اور اخت عینی موجود ہے تو اخت علی فرا مؤنث کی وجہ سے اسبہ بن جائے گی۔ ہاں، اخت عینی موجود نہیں تھی
تو اخت علی اب کیا آ جائے گی؟ اخت عینی کی جگہ پہ آ جائے گی، اخت علی اخت عینی کی جگہ پہ آ جائے گی، یعنی اب اپنی سوتیلی بھتیجی کے ساتھ مل کے یہ کیا بن جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی، جو ہم نے پہلے کہا تھا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ۔ تو اگر اخت عینی موجود نہیں ہے تو اخت علی جو ہے نا اس کی وہ مزے شروع ہو جائیں گے، یہ جو ہے نا جناب علی یہ وہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا ہے اگلی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اخت عینی ہو اور فرع مؤنث دیکھا جائے گا، ہاں اب یہ دیکھو ذرا، اگر اخت عینی ہے اور فرع مؤنث نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد، اگر ایک ہو تو اخت علی کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، ہم نے پڑھا تھا نا، عورتوں کو زیادہ سے زیادہ اصحاب یعنی صاحب فرض ہونے کی وجہ سے صرف ثلثان تک حصہ جا سکتا ہے، تو اگر ایک تھی تو اس کو نصف مل جائے گا بہن کو، حقیقی بہن کو، اور یہ جو اخت علی ہے یہ کیا ہوگی؟ اس کو سدس ملے گا، الا یہ کہ اخ علی موجود ہے، یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی، ہاں اگر اخ علی آ جائے گا تو یہ عصبہ بن جائے گی، ہاں اگر اخت عینی ایک سے زائد ہو تو اخت علی محجوب ہوگی، الا یہ کہ اخ علی بھی موجود ہو تو سب مل کر عصبہ بن جائے گی۔ تو یہ صورتیں ساری کی ساری وہ بنتی ہیں اور بڑے مزے کی وہ ہیں ساری۔ یہ اگر آپ کو اتنا آج اگر تک آپ نے اگر کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی اچھی خاصی میراث کیا ہو گئی ہے، سالو ہو گئی ہے۔ یہ تھے اس میں سے، تو اس کی کیا تھے 5، جیسے دیکھیں اب اس کو کیا کیا مل رہا تھا، اخت علی کے 5 احوال ہیں، نصف مل رہا تھا، ثلثان مل رہا ہے، سدس مل رہا ہے، عصبہ مل رہا ہے، یحجب مل رہا ہے، اور صورتیں 12 بن رہی ہیں جیسے اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جناب مثلا آپ کے تمام احوال ابو الاب میں اور بنت کے تمام اخت عینی کے تمام اخت علی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، وبنات الکم بنات الصلب والاخوات لبن کالاخوات لبن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے یہ پوری انہوں نے ایک صورت بنائی ہے۔ تو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں جناب علی کیا تھا۔ دیکھو اخت علی کے اندر میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کی چھٹی کرانے کی صورت سوچو، چھٹی کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ اصول ہو یا فرع مذکر ہو یا اخ عینی موجود ہو تو اس کی چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک صورت یہ ہوگی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا یہ تو نہیں موجود، تو اب پھر آگے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ 4 صورتیں کیا بنتی ہیں کہ فرع مؤنث اور اخت عینی دونوں موجود، فرع مؤنث اور اخت عینی دونوں کی چھٹی، اچھا جی فرع مؤنث موجود اخت عینی موجود نہیں، ٹھیک ہے نا، اخت عینی موجود فرع مؤنث موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں موجود ہیں تو اخت علی کی چھٹی یعنی حجب ہو جائے گا، محجوب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب وہی آ گیا، اگر دونوں موجود نہیں ہیں تو یہ پھر بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، ایک ہوگی تو نصف، ایک سے زائد ہوگی تو ثلثان، اور اس کا اخ علی بھی موجود ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اچھا اگر بیٹی بنت موجود ہے، یعنی بنت فرع مؤنث موجود ہے لیکن اخت عینی موجود نہیں ہے، تو اب یہ کیا بن جائے گی؟ اس کے ساتھ یہ مل کر عصبہ بنے گی، ہاں اس کا اگر حقیقی بھائی بھی ہو، اخ علی بھی یعنی تھا اس کے ساتھ، تو یہ پھر کیا بنتی ہے؟ یہ اس کے ساتھ نہیں، اس کا سدس ملے گی، اس کا جو ہے نا یہ نہیں، اس میں سے یہ تو اس کو پھوپھیوں بھتیجیوں کے ساتھ کیا بننا ہے؟ اس نے عصبہ بننا ہے، بھتیجیوں کے ساتھ اس نے کیا بننا ہے؟ عصبہ بننا ہے، کہ اپنے بھتیجی کے ساتھ اگر آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر فرع مؤنث موجود اخت عینی موجود نہ ہو تو اخت علی فرع مؤنث عصبہ بن جائے گی۔ اچھا اگر اخت عینی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اخت عینی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی یاد رکھنا اس صورت کے اندر، یہ چوتھی صورت میں یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کہتے ہیں استاد جی فرع مؤنث بھی موجود ہے، اخت عینی بھی موجود ہے، اور جو اخت عینی موجود نہیں اور اخت علی ہے اور اخ علی بھی ہے، تو تب بھی یاد رکھنا یہ کیا بنے گی؟ اخت علی جو ہے نا یہ کیا بنے گی؟ اپنی اس کے ساتھ بھتیجی کے ساتھ یہ وہ بنے گی، اس کے ساتھ یہ عصبہ بن رہی ہوگی، وہ وہاں سے جو ہے نا اس میں سے۔ اچھا اور اب کیا آ جائے گا؟ اخت عینی موجود ہے اور فرع مؤنث نہ ہو تو دیکھا جائے گا اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اگر ایک ہو تو اخت علی کو سدس ملے گا لیکن اخ علی آ جائے، اگر ایک سے زائد ہوں گے تو اخت علی محجوب ہو جائے گی لیکن عصبہ بن جائے گی۔ اب اس کے ہم صورتیں دیکھتے ہیں ذرا، بڑے مزے کی صورتیں بنے گی، ذرا دیکھیں ذرا مشق کے اندر، میت ہے اب موجود ہے اور اخت علی موجود ہے، تو اب کیا ہونا ہے؟ دیکھو اصول موجود ہیں، اصول وہ عصبہ ہے اور اخت علی کیا ہے؟ محجوب ہے۔ اچھا جد موجود ہے، اخت علی اصول میں سے آ گیا، ابن آ گیا، اخت علی آ گیا، تو آپ کو پتہ ابن عصبہ بن جائے گا، فرع مذکر آ گئی، ابن الابن فرع مذکر آ گئی، چھٹی، اخ عینی آ گیا، وہی
اخ عینی آ گیا تب بھی اخت علی. اچھا جی اخت عینی ہے اخ عینی ہے اور اخت علی ہے تو اس کی بھی کیا چھٹی ہو جائے گی کیونکہ اخ عینی جو موجود ہے تو یہ اسبت ہے اور اس کی چھٹی ہو گئی. اب وہی دوسری صورت میں جاؤ کہ دونوں موجود فرا مونس بھی موجود اور اخت عینی بھی موجود, بنت بھی موجود ہے, اخت عینی بھی موجود ہے اور اخت علی آ گئی تو اس کی تو چھٹی ہو گئی ہے. بنت کو کیا ملے گا کیونکہ بنت ایک ہے تو اس کو نصف مل جائے گا. اور اخت عینی کے احوال میں جانا پڑے گا. اخت عینی کے احوال میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہم نے کہے تھے وہاں پہ جی 4 جملے جو ہیں تو اس میں سے کیا صورت تھی کہ اگر بیٹی موجود ہوگی اس میں فرا مونس موجود ہو تو یہ اخت عینی کیا بنتی تھی, اس کی وجہ سے اسبا بنتی تھی. اجعل الاخوات مال بنات اسبۃ یا سبا. اچھا 5 بنات ہیں اخت عینی ہے اخت علی ہے تو یہ بھی کیا ہوں گی ثلثان لے جائیں گے, ایک سے زائد ہوں گی تو اخت عینی کیا بنے گی اسبا بنے گی, اخت علی محجوب ہو جائے گی. بنت الابن ہے وہی فرا مونس موجود ہے اور اخت عینی موجود ہے, اخت علی کی محجوب ہو جائے گی. بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی, نصف ہو جائے گا بنت الابن کے احوال جو تھے, اور اخت عینی کیا بنے گی اسبا بنے گی. اچھا جی زوج ہے اور اخت علی, اب کوئی موجود نہیں اس میں سے, نہ بنت میں سے موجود ہے نہ کوئی بھی نہیں موجود, تو زوج تو نصف لے کے جاتا ہے اور اخت علی بنت کے قائم مقام ہو گئی ہے تو ایک ہے تو نصف لے جائے گی. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ بنت کے قائم مقام ہوئی ہے تو زوج کا حصہ ربو نہیں بنے گا. یہ نہ آپ کہیں کہ استاد جی اخت علی کیا ہو گئی, اخت علی جو ہے یہ بنت کے قائم مقام ہو گئی تو زوج کا حصہ بھی کیا کر دو, نہیں یہ تو صرف قائم مقام کی ہے. زوج کے لیے اولاد نہیں ہے میت کی تو زوج نے کیا لے کے جانا ہے, نصف ہی لے کے جانا ہے. زوجہ ہے تو اور 2 اخت علی ہیں تو یہ ثلثان لے کے جائیں گی اور یہ ربو. زوج ہے اخت علی اخ علی یا سبا ہو جائے گا, زوج نصف لے جائے گا. تیسری صورت بنت ہے اور حقیقی بہن نہیں ہے, اخت عینی موجود نہیں ہے تو بنت کو ایک بنت ہے تو نصف اور اخت علی اسبا بنے گی. اچھا بنت الابن ہے اور اخت علی ہے تو دیکھو بنت الابن کو کیا ملے گا, نصف ملے گا اور اخت علی کیا بنے گی اسبا بنے گی. بنت ہے بنت الابن ہے, اب 2 چیزیں اخت علی آ گیا جناب علی. دیکھو بنت ہے بنت الابن ہے اور اخت علی ہے تو فرا مونس 2 موجود ہے نا, فرا مونس میں سے بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے تو نصف اور ثلث یہ تو یہ بنتا تھا, اور اخت علی وغیرہ کیا بنتی تھی فرا مونس کی وجہ سے اسبا بنے گی. یہ صورت خاص طور پہ یاد رکھنا. اچھا بنت ہے بنت الابن ہے اور اخت علی ہے تو اس کو اسبا بنے گی. اچھا اب وہ یہ اخت عینی آ گئی ہے اور اخت علی اس کو ثلث ملے, اخت عینی کو نصف, اخت عینی ہے. اچھا جی اب یہ دیکھو اخت عینی ہے اخت علی ہے اخ علی ہے تو یہ اسبا بنے گی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اب اس کو ثلث نہیں ملے گا. اخت عینی موجود ہے اور اخت علی اگر موجود تھی تو اگر اس کے ساتھ بھائی آ جائے گا تو یہ کیا بن جائے گی, یہ اسبا بنے گی, ثلث نہیں لے کے جائے گی. اخت عینی ہے اخت علی ہے ابن الاخ علی ہے. تو اب یہ دیکھو ذرا اخت عینی ہے اور اخت علی ہے اور اس کا حقیقی بھتیجا موجود ہے, اور اب ابن الاخ علی جو ہے اخ علی کا بیٹا موجود ہے, خود نہیں موجود. اگر وہ موجود ہوتا اخ علی ہوتا تو یہ کیا بناتا, اسبا بناتا. تو یہ کیا یہ نصف لے کے جائے گی, ثلث لے کے جائے گی اور یہ اسبا لے کے جائے گی. اچھا 2 اخت عینی ہیں ثلثان تو اخت علی کی چھٹی ہو گئی. 2 اخت عینی ہیں لیکن اس کے ساتھ بھائی آ گئے تو اسبا بن جائے گی. 5 اخت عینی ہیں ٹھیک ہے نا, اور تو وہ ثلثان لے جائیں گی, اس کی چھٹی ہو گئی اخت علی. اور ابن الاخ علی جو ہے نا یہ کیا بنے گا, یہ اسبا بنے گا. یہ ذرا سمجھنے والی صورت ہے. اچھا یہ اس کو اسبا نہیں بنا سکتا, اس کو اسبا نہیں بنائے گا. اخت علی ہے اور ابن الاخ علی جو ہے نا یہ کیا ہوگا, یہ اسبا بن جائے گا اور اس کی چھٹی ہو جائے گی. 3 اخت عینی ہیں یہ ثلثان لے کے جائیں گی, 3 اخت علی ہیں اور 3 اخت خیفی ہیں تو خیفی کا بھی پڑھا تھا ہم نے, وہ ثلث لے کے جائیں گے, اس میں سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے. اس کی ذرا مثالیں دیکھیں ذرا. اخت خیفی ہے, اس کو آپ کو پتا ہے ایک ہو تو ثلث لے کے جاتا ہے. اخ عینی ہے تو یہ اخ عینی کیا بنتا ہے, اسبا بنتا ہے. اگر اخ عینی موجود ہو جائے تو آپ کو پتا ہے اخت علی کی کیا ہو جاتی ہے, چھٹی ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا اخت علی کی چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے اس میں سے صورت بنتی ہے اس میں سے. اب ذرا دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ذرا اس میں سے, ہم ذرا خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں. میت ہے, مشکل تو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ذرا چیزیں تھوڑی سی وہ ہوں گی. آپ کو کہ نہیں جی بالکل. دیکھو بنت موجود ہے ٹھیک ہے نا, بلکہ 2 کر لو, 2 بنت ہیں.
بنت ہیں اور اخ خیفی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اخت لی ہے، یہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ جو ہے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے اس کے ساتھ، اس کو جو ہے نا ہمیں اس کو یوں ادھر لکھنا چاہیے تھا، اس کو ہمیں ادھر آ جانا چاہیے، اخت علی ادھر آ جائے تاکہ یہ اسوا جب بنے گی تو اس کے ساتھ لکھا جائے، اور اخ خیفی ہے تو آسان صورت کیا ہے، اخ خیفی کے اگر بنت کو دیکھتے ہو تو دو بنت ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لے کے جاتی ہیں، ثلثان لے کے جاتی ہیں، یہ دو بنتیں کوئی اس میں سے موجود نہیں ہے۔ اخ خیفی کیا ہوتا ہے؟ اخ خیفی میں ہم نے کہا تھا کہ اصول میں سے دیکھیں گے اور فرع مذکر میں سے دیکھیں گے، اصول یا فرع میں سے کوئی موجود ہوگا تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی۔ اب بتائیں اس کو کیا ملے گا؟ اخ خیفی کو کیا ملے گا؟ اخ خیفی کو کیا ملے گا؟ ون بائی سکس ملے گا۔ بیٹی جو موجود ہے، بیٹی جو موجود ہے، بیٹی جو موجود ہے، ہاں دیکھیں نا گڑبڑ، اس لیے میں نے کہا نا سوس آپ نے فوراً اس میں نہیں جانا، اس میں سے تو اس پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، محجوب ہے یہ، یہاں پہ اب یہ نہیں دیکھنا فرع مذکر سے ذکر نہیں دیکھنی، بس فرع میں سے کوئی موجود ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو اخ خیفی کی کیا ہو جانی ہے؟ چھٹی ہو جانی ہے، اس نے چھٹی کروا دی ہے اس کی، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا پیچھے ہم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی اس کے اندر، کسی اس میں سے کوئی وہ تو نہیں ہوا یہاں پہ، یہ کتاب میں غلط تو نہیں لکھا ہوا تھا کسی جگہ کے اوپر؟ ایک منٹ، بنات اخ خیفی والا کدھر آیا؟ یہ دیکھیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے نا ادھر، کیونکہ وہ نہیں تھی کوئی اس میں سے نہیں تھا، اس میں سے نہیں تھا، تو اب یہ کیا ہے؟ اس کی وہ ہو جائے گی، اس کی چھٹی ہو جائے گی، محجوب، ٹھیک ہو گیا۔ اور اخت علی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں سے اس کی وجہ سے کیا بنے گی؟ یہ اسبا بنے گی، یہ اسبا مال غیر کہتے ہیں اس کو، اسبا مال غیر، اسبا مال غیر، اس کو جب وہ کریں گے تو ثلثان ہے، اسبا ہے، اور یہ جو ہے وہ محجوب ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ اس طرح حل ہو، تو اس لیے ان کو بڑا احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ چیزوں کو حل کرنا ہے، کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ذرا ہم کچھ لکھ لیں، کچھ حل کرنے کی کوشش کریں، ذرا چیزیں جو ہیں اچھا جی، دیکھیں جی اگلا مسئلہ، یہ اب آپ لوگ خود حل کریں گے، میں تھوڑا سا کام دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میت ہے یہ، چلیں اس کو میں خود ہی حل بھی کروا لیتا ہوں تاکہ جو، اب آ گیا اخت علی آ گیا، اور ابن البنت آ گیا، ابن البنت، اب کیا ملے گا آپ کے خیال میں؟ اخت علی کو کیا ملے گا؟ ابن البنت آ گیا، کیا ملے گا؟
اخت یعنی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. تو یہ جو ابن البنت جو آیا ہوا ہے تو پھر فرع نہیں ہے، یہ فرع نہیں ہے، بیٹی کا بیٹا ہے نا، بیٹی کا بیٹا. ہاں یہ ذوی الارحام میں سے. اچھا اس لیے اس کے یہ اکیلی ہے تو کیا ملنا ہے؟ اس کو نصف ہی ملنا ہے، اس کو نصف ہی ملنا ہے. یہ اس کو نہیں دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یہ جو اخیلی کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا کہ جناب یہ کیا ہو گیا، ذوی الارحام میں سے ہے. اور یہ کیا ہوگا؟ ابن البنت جو ہے یہ اس میں سے جو ہے یہ محجوب ہو جائے گا. آپ کہیں گے استاد جی نصف تو باقی ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ رد کیسے ہوگا. رد ان باقی نصف بھی کس کو جائے گا؟ اسی کو بعد میں جائے گا رد کے طور پہ جو ہے نا کل، اگر کوئی اور موجود نہیں ہے تو اس کو رد کے طور پہ واپس آ جائے گا. یہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی چھٹی ہو جائے گی ابن البنت کی، جسے ہم نے پڑھا تھا پہلے جو تھا. اچھا جی دیکھتے ہیں جناب علی. ہاں یہ تھوڑا سا میں میرے خیال میں ہاں میں تھوڑی سی اس میں غلطی کی تھی بتاتے ہوئے آپ لوگوں کو. بچوں یہ ذرا غور سے دیکھ لو ذرا. بنت ہے، اچھا جی یہ آ گیا اخت علی آ گیا، اور یہ آ گیا اخ علی آ گیا. یہ میں پچھلے بتانے میں گڑبڑ کر گیا کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہوگی، یہ بنت کے ساتھ کیا بنے گی؟ اسبا. بنت کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی بچوں، یہ اخ علی کے ساتھ اسبا بنے گی. اچھا یاد رکھنا. بنت کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. جب اس کا بھائی آ گیا ہے نا تو اب دو چیزوں میں ٹکراؤ آ گیا. دو چیزوں میں کیا ٹکراؤ آ گیا کہ یہ اخت علی جو ہے کیا یہ اسبا بالغیر بنے گی یا اسبا مال غیر بنے گی؟ اسبا بالغیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی کی وجہ سے جو اسبا وغیرہ جو مرد کی وجہ سے جو وہ بن رہی ہے نا تو وہ کیا بنتی ہے؟ اسبا بالغیر. اور اسبا مال غیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فرع مؤنث کی وجہ سے. اخت علی ذوی الارحام میں سے نہیں ہے، اس کو اس کی ابن البنت کی ذوی الارحام میں سے بات کی ہے. ابن البنت، ابن البنت کس میں سے ہے؟ ذوی الارحام میں سے ہے ابن البنت. اس کی بات کر رہے تھے تو اس کی تو چھٹی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے یہ ذرا سمجھ لیں دوبارہ. اگر بنت موجود ہے اور اخت علی موجود ہے اور اخ علی موجود ہے تو اب ابھی جو ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ فرع مؤنث کی وجہ سے اخت علی کیا ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کیا بنے گی؟ اسبا بنے گی. اسبا بنے گی. تو یاد رکھو کہ اس کے ساتھ اخ علی موجود نہ ہو تو تب یہ کیا بنے گی؟ اسبا بنے گی. اگر اس کے ساتھ اخ علی موجود ہے تو پھر یہ اسبا بالغیر بنے گی، اسبا مال غیر نہیں بنے گی. اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، اور اس کو اپنے بھائی کے ساتھ مل کے وہ بنے گا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اخت علی اور اخ علی جو ہے نا یہ کیا بنیں گے؟ یہ آپس میں اسبا بنیں گے. پھر یہ میں ادھر بھی بتانے کے لیے میں نے کہا کہ اس مونس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا ابھی ہم نے ضابطوں میں کیا پڑھا تھا کہ فرع مؤنث موجود ہو اور اخت علی موجود ہو تو اس کی وجہ سے کیا تھا؟ دیکھو حقیقی بہن موجود نہیں ہے تو یہ یہاں پہ اس کی وجہ سے اسبا نہیں بن رہی ہے بلکہ یہ اس کی وجہ سے اسبا بن رہی ہے، بھائی کی وجہ سے اسبا بن رہی ہے. تو یہ جو ہے بنت نصف لے جائے گی، باقی جو ہے وہ اس میں سے ان دونوں کے درمیان میں وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے رٹا لگانا ہے، رٹا لگانا ہے تاکہ اب میں آگے جو احوال کرواؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو مشقیں دے دوں گا اور وہ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہوں گی، پھر وہ حل کرنی ہوں گی. لیکن ان کو پہلے ابھی رٹا لگائیں، آپ رٹا ٹکا کے لگائیں تاکہ جو ہے اس میں سے اب کے احوال آ گئے ہیں. بس اب تو ختم ہی ہونے والا ہے جدہ سیاح کے احوال، بس دو رہ گئے ہیں، کام ختم ہے. پھر تو بس آپ کی خاصی میراث تو حل ہو جائے گی اس کی وجہ سے جو ہے. تو اس کو آپ نے وہ کرنا ہے. یہ صورت یاد رکھنا ہمیشہ کیونکہ یہ اس میں سے جو جس طرح لکھا ہوا ہے نا اس میں سے وہ نہیں ہو رہی ہے. چلیں جی بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں.